بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية زين للذين كفروا من أهل مكة الحياة الدنيا بالتمويه فأحبوها. زینہ مزین کیا گیا ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، من اہل مکہ اہل مکہ میں سے۔ مفسر رحمہ اللہ نے کفروا کی تفسیر اہل مکہ سے کی ہے، کیونکہ کفار اکثر اس وقت وہی تھے جن سے مقابلہ تھا، جن میں دعوت کا کام ہو رہا تھا، اس لیے ان کا ذکر کیا ہے۔ باقی لفظ عام ہے، تمام کفار کو شامل ہے۔ زین للذین کفروا کافرین کے لیے مزین کی گئی ہے الحیات الدنیا دنیاوی زندگی۔ دنیاوی زندگی کفار کے لیے خوبصورت بنائی گئی ہے۔ الحیات مؤنث ہے، زینہ مذکر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الحیات الدنیا یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، یا یہ کہ یہاں فعل اور نائب فاعل کے درمیان میں فاصلہ ہے، بیچ میں فاصلہ ہے، دونوں متصل نہیں ہیں، اس لیے زینہ صیغہ یہ مذکر کا ہے اور حیات گرچہ مؤنث ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا کفار کے لیے دنیا کی زندگی مزین خوبصورت بنائی گئی ہے۔ کیسے؟ بالتمویہ، تمویہ کے ذریعے، ملمع سازی کے ذریعے۔ تمویہ کہتے ہیں جیسے لوہے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے، کوئی اس کو سونا سمجھ لے، حقیقت کو چھپا کر کچھ اور ظاہر کیا جائے، یہ تمویہ کہلاتا ہے۔ اردو میں اس کے لیے ملمع سازی کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ ملمع سازی کے ذریعے، چمک دمک کے ذریعے دنیا کی زندگی ان کے لیے خوبصورت بنائی گئی ہے۔ فَأَحَبُّوهَا چنانچہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو چاہا، پسند کیا، اس سے محبت کی۔ کس نے بنایا؟ زینہ مبنی للمجہول ہے، مجہول کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل نائب فاعل ہے تو دنیا ہے۔ فاعل کون ہے؟ کس نے مزین کیا ان کے لیے دنیاوی زندگی کو؟ زندگی کو مزین کرنے والا کون ہے؟ اس بارے میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ مزین کرنے والا حقیقت میں باعتبار تقدیر اللہ رب العالمین ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں مقدر کیا ہے، لیکن باعتبار مباشرت عمل وہ شیطان ہے۔ شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور دنیا کی چیزوں کو ان کے لیے، دنیا کی زندگی کو ان کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور ایسے بنا کے پیش کرتا ہے گویا انسان کو دنیا ہی میں رہنا ہے، دنیا کے بعد اگلی دنیا، اخروی زندگی، ادھر نہیں جانا ہے گویا کی۔ اسی طرح انسان جو ہے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اسے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کی گئی ہے۔ تو کفار لوگوں کے بارے میں بات ہے، ہو سکتا ہے اس میں الکفر دون کفر کے تحت کفران نعمت والے لوگ بھی اس میں داخل ہو جائیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں جنہیں آخرت کی فکر نہیں ہے، نام ان کا مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کے زمرے میں آتے ہیں،
آخرت کی کوئی فکر نہیں، ہر طرح کے گناہ، شرکیات، کفریات اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سے مسلمان بھی اس حکم میں داخل ہو جائیں گے، چونکہ کفر کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ کفر ایسے ہوتے ہیں جو مخرج عن الملہ نہیں ہوتے، الکفر دون کفر کے تحت، یا جیسے کفران نعمت ہے، نعمت کی ناشکری وغیرہ، ایسا جو کفر ہے۔ تو ایسے بہت سارے مسلمان بھی ہیں جن کے سامنے بس دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، آخرت کی پرواہ نہیں۔ جب دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کا تعارض ہوتا ہے، وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کفار کی حالت بیان فرمائی کہ کفار کے لیے دنیا کی زندگی مزین کی گئی ہے، انہیں دنیا کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے، آخرت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ وَهُمْ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ وَهُمْ يَسْخَرُونَ اس حال میں کہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ یہ کافر لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْخَرُونَ اس حال میں کہ کافر لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ کن کا مذاق اڑاتے ہیں؟ مومنین کا۔ وَهُمْ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اس حال میں کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں من الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ واو حالیہ ہے، واو عاطفہ نہیں بلکہ واو حالیہ ہے۔ کیوں حالیہ ہے؟ اس لیے حالیہ ہے کہ اگر اس کو عاطفہ مانتے ہیں تو ایسی صورت میں یسخر جو فعل مضارع ہے اس کا عطف لازم آئے گا زینا جو فعل ماضی ہے، فعل مضارع کا فعل ماضی پر عطف لازم آئے گا، جو کہ فصیح کلام میں مستحسن نہیں ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس لیے واو کو مؤلف نے حالیہ ماننے کے لیے یہاں ہم لے کے آئے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ واو حالیہ ہے۔ وَهُمْ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اس حال میں کہ یہی لوگ، یہ کفار لوگ جن کے لیے زندگی مزین کی گئی ہے، یہ مذاق اڑاتے ہیں مومنین کا۔ کیوں؟ لِفَقْرِهِمْ ان کے فقر و فاقہ کی وجہ سے، کعمار و بلال و صہیب، یہ فقیر لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، اور معلوم تھا ان کے پاس نہیں تھا جتنا کفار کے پاس تھا۔ حالانکہ صہیب رضی اللہ عنہ تو یہ یعنی تاجر تھے، ان کے پاس روپیہ پیسہ تھا، لیکن کفار کے مقابلے میں اس طرح نہیں تھا۔ اَيْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِمْ یعنی یہ کفار مومنین کا استہزاء کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں کمتر سمجھتے تھے۔ وَيَتَعَالَوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْمَالِ اور کفار مومنین پر تعلی کرتے تھے مال کے ذریعے، اپنی برتری جتلاتے تھے، اپنے مال کا تذکرہ ان کے سامنے کرتے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ وَهُمْ هَؤُلَاءِ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور وہ لوگ جو شرک سے بچتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ اور جو لوگ شرک سے بچے، شرک سے انہوں نے پرہیز کیا، وَهُمْ هَؤُلَاءِ اور وہ یہ لوگ ہیں، یہ جن کا دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا تھا، یہ شرک سے بچنے والے، اور وہ یہ لوگ ہیں۔ وَهُمْ هَؤُلَاءِ فَوْقَهُمْ یہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ جو لوگ شرک سے بچے یعنی مومنین لوگ، یہ مومنین ان کفار سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، یا ان کے اوپر ہوں گے، ان کو برتری ہوگی۔ دنیا میں یہ کفار اپنے مال و متاع کے ذریعے اپنی برتری دکھلائیں، لیکن قیامت کے دن مرنے کے بعد اگلی زندگی میں مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے برتری ہوگی، اور کفار سے اچھی زندگی ان کی ہوگی۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب عطا کرتا ہے۔ یرزق معنی عطا کرتا ہے، رزق ہے، مال ہے، دولت ہے، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ چاہے
عطا جسے چاہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، جسے چاہتا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کتنا؟ بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ صرف مومنین یا مسلمانوں کو اللہ دیتا ہے، اللہ کفار کو بھی دیتا ہے، ان کی آزمائش کے لیے، ان کے امتحان کے لیے، یا ان کو اللہ تعالیٰ صرف دنیا میں دے دیتا ہے، اس لیے پھر وہ چونکہ آخرت میں محروم رہیں گے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اللہ رب العالمین مومنین کے لیے دنیا میں روک کر کے آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے جو کچھ بھی جس کو عطا ہو تو ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اس کا زیادہ مستحق ہوگا ہم سے، اس لیے اللہ نے دیا ہے۔ بغیر رزقا واسعا فی الآخرۃ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا آخرت میں رزق واسع کسادہ رزق عطا فرمائے گا، اب دنیا یا دنیا میں بأن یملک المسخور منہم اموال الساخرین ورقابہم، یا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دے، کیسے دے؟ بأن یملک المسخور منہم، ان میں سے مسخور منہ کو مالک بنا دے، ساخرین کے اموال کا، ساخرین کی گردنوں کا، بات سمجھ میں آئی؟ بأن یملک المسخور منہم، کہ اللہ تعالیٰ مالک بنا دے مسخور جس کا مذاق اڑایا گیا، اللہ تعالیٰ اسے مالک بنا دے، کس کے مالوں کا؟ اموال الساخرین، مذاق اڑانے والوں کے اموال کا انہیں مالک بنا دے، ورقابہم، ان کی گردنوں کا مالک بنا دے، مطلب جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غلام بنا سکتا ہے، نوکر بنا سکتا ہے ان کا۔ اور ایسا آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں ایسا بہت ہوتا ہے، کفار مکہ یہ لوگ مسلمانوں کو کتنا ستاتے تھے، کتنا پریشان کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ان کے اموال کا، ان کی رقاب کا مالک بنا دیا، اور وہ کفار مسلمانوں کے غلام بن گئے۔ تو اللہ رب العالمین جسے چاہے رزق دیتا ہے بغیر حساب و کتاب کے، ہمارا اس چیز پر ایمان رہنا چاہیے کہ عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ کی ذات عطا کرتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، ہمیں اسی سے طلب کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے لو لگانی چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں کفار کی عمومی حالت بیان کی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے، انہیں ہر وقت اپنی دنیا کی زندگی، دنیا کا گھر، دنیا کا رہن سہن، دنیا کا اسٹینڈرڈ، اس کو بنانے کی فکر رہتی ہے، آخرت کی فکر نہیں رہتی۔ اگر مسلمانوں میں سے بھی کوئی ایسا کرتا ہے، مسلمانوں میں سے بھی کوئی ایسا کرتا ہے کہ بس اسے دنیا کی فکر رہے، دنیا کے گھر کو بنانے کی فکر، آخرت کے گھر کی کوئی پرواہ نہیں، اگر کوئی مسلمانوں میں بھی ایسا کرتا ہے تو گویا اس کے لیے بھی دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے، گویا کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اسی لیے وہ اپنی آخرت کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے گھر نہیں بنانے چاہیے، دنیا میں بھی گھر بنانا ضروری ہے، رہنے سہنے کے لیے، اچھا اللہ تعالیٰ کے اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے لیے، پردے کے لیے وغیرہ، تو گھر بنانا، اچھا کھانا پینا یہ مطلوب ہے، لیکن جو چیز ہے یہاں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جب آخرت اور دنیا دونوں کا اختیار ہمارے سامنے موجود ہو، دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو آخرت کو وہاں ہمیں ترجیح دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کہیں سے کوئی مال آ رہا ہے، لیکن وہ مال حرام طریقے سے آ رہا ہے، اب یہ دنیا کا مال ہے تو ہم حرام طریقے سے اگر اس کو لیتے ہیں تو اس سے ہماری آخرت خراب ہوگی، تو ایسی صورت میں دنیا کے اس مال کو ہم نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے۔ دنیا میں مال لینا ہے تو محنت کر کے کمانا ہے، حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے، تو ایسے مال لیں گے، جمع کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے کتنی بھی دنیا آپ جمع کر لیں، خوب مال کمائیے، اس میں سے زکوٰۃ نکالیے، غریبوں کا حق نکالیے، کسی پر ظلم مت کیجیے، اس مال کے ذریعے جتنا چاہے مال کما سکتے ہیں، یہ معیوب نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے، تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کر سکے، تاکہ انسان مضبوط رہے، اور مضبوط رہے گا تو اللہ کی صحیح طریقے سے، اچھی طریقے سے کھل کر کے عبادت کر پائے گا۔ آگے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، کان الناس
امۃ واحدۃ علی الایمان، سب لوگ ایک ہی امت تھے، امت واحدہ تھے، مختلف فرقے گروہ بندیاں نہیں تھی۔ علی الایمان، سب ایمان پر تھے، سب مسلمان تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا امتحان کے لیے، دنیا میں سب لوگ، ساری ان کی آل و اولاد سب مسلمان تھی، سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی ایک طریقے پر سب لوگ تھے۔ کتنے سال تک تھے ایک طریقے پر اخوان؟ کوئی بتائے گا کتنے سالوں تک سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی امت تھے؟ جی 1000 سال۔ 1000 سال، جی حسن، 1000 سال یعنی 10 صدی، 10 قرون۔ پھر اس کے بعد اختلاف کیا، فاختلفوا بأن آمن بعض وکفر بعض، پھر لوگوں نے اختلاف کیا کہ بعض لوگ ایمان لائے اور بعض لوگوں نے کفر کیا، کفر کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اور کفر اور شرک کیسے داخل ہوا وہ آپ نے پڑھا ہے کتاب التوحید میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو نیک بزرگ لوگ تھے، لوگوں نے ان کے آستانے بنا لیے، ان کے تصویر، ان کے تماثیل، ان کے مجسمے بنا کے ان کی قبروں پہ رکھ لیے، تاکہ جو ہے ان کو یاد کر کے وہ بھی نیک بنے۔ ایک اچھی نیت، اچھے ارادے سے انہوں نے یہ کام کیا تھا، لیکن شیطان کی منشا کچھ اور تھی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ یہ تو بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، تم انہی سے مانگو، ان سے سوال کرو۔ اس طرح سے ان سے مانگنے لگے، سوال کرنے لگے، شرک میں واقع ہو گئے۔ فبعث اللہ النبیین الیہم، جب وہ لوگ شرک میں واقع ہو گئے، کفر میں واقع ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا۔ فبعث اللہ النبیین الیہم، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ان کی طرف جاری کیا، مبشرین، بشارت دینے والے، کن کو؟ من آمنا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کس چیز کی بشارت؟ بالجنتی، جنت کی بشارت دینے والے بنا کر بھیجا۔ ومنذرین، اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، کن کو؟ من کفر، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بالنار، کس چیز سے؟ جہنم سے ڈرانے والا۔ تو نبی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے مبشر اور منذر بنا کر بھیجا۔ مبشر، بشارت دینے والے کہ اچھا کام کرو گے، اتباع اور پیروی کرو گے، توحید پر رہو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اس چیز کی بشارت ملی، ایک اچھی خبر ملی، اور لوگوں کو ابھارنے کے لیے اچھی خبر سناتے تھے، اور گناہوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ترہیب کا اسلوب اپناتے اور انہیں جہنم سے ڈراتے کہ اگر تم لوگوں نے نافرمانی کی، اگر تم لوگوں نے کفر اور شرک کیا تو یاد رکھو اس کی سزا جہنم ہے۔ تو اس طرح سے جہنم سے کفار کو ڈراتے اور مومنین کو جنت کی بشارت عطا فرماتے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے نبیوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا۔ یہاں پر ہمیں دعوت کے میدان میں اسلوب ترغیب اور ترہیب، دو اسالیب کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں رکھنا ہے تاکہ توازن برقرار رہے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف انہیں جنت کی بشارت دیتے رہیں اور جہنم سے نہ ڈرائیں، اور ایسا بھی نہ کریں کہ صرف جہنم سے ڈراتے رہیں، جہنم کی ہولناک کے بیان کریں اور جنت کی بشارت نہ سنائیں۔ دونوں چیزیں ضروری ہے تاکہ انسان کے اندر خوف اور رجا، دونوں طرح کا ماحول اس کے دل و دماغ میں بنا رہے اور اس کی کیفیت اچھی رہے۔ چونکہ انسان اگر ایک چیز کو سنے گا، بشارت صرف بشارت سنتا رہے گا، تو خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کے دماغ میں، ذہن میں جہنم کا ڈر نہیں رہے گا، خوف نہیں رہے گا، صرف رجا رہے گی۔ اور اگر صرف اس کو جہنم سے ڈرائیں گے، جنت کی بشارت نہیں دیں گے، تو صرف خوف ہی خوف رہے گا، رجا نہیں رہے گی۔ تو کہیں خوف سے وہ جو ہے بدظن نہ ہو جائے اور گمراہ نہ ہو جائے کہ یہ تو بہت خطرناک ہے، اس سے نہیں بچ سکتے، میں تو پھر بھی جہنمی وغیرہ وغیرہ خیالات آ کر کے کہیں وہ بھٹک نہ جائے۔ اس لیے دونوں چیزوں کو بیان کرنا ایک ساتھ ضروری ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے ساتھ میں کتاب بھی نازل فرمائی۔ کتاب سے مراد کتب،
یعنی الگ الگ نبی آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اکثر نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائی بالحق کی۔ یہ کتابیں کیسے نازل کی؟ حق کے ساتھ میں، برحق ان کا نزول برحق ہے، متعلق بانزلہ، یہ بالحق کس سے متعلق ہے؟ انزلہ سے متعلق ہے کہ ان کتابوں کا نزول یہ بالکل برحق ہے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے نبیوں نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، نہیں، اللہ کی طرف سے یہ کتاب اتری ہے، اس کا نازل ہونا بالکل برحق ہے، یقینی ہے۔ اور ان کتابوں میں جو باتیں ہیں، جو خبریں ہیں، وہ بھی سب برحق خبریں ہیں، ان میں بھی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ لِيَحْكُمَ بِهِ، کیوں اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی؟ تاکہ وہ نبی اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کرے بین الناس، لوگوں کے درمیان، کس چیز میں؟ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الدِّينِ، دین کے امور میں جس بھی امر میں وہ اختلاف کریں اس میں کتاب کے ذریعے تاکہ وہ نبی فیصلہ کریں۔ یہاں پر بہت ہی پوائنٹ کی بات یہ ملی ہے کہ اگر دین کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے ملے گا۔ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے حدیث کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث میں ہمیں اپنے دینی مسائل کا حل ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دینی مسئلے میں حل ہو جائے تو ہم اپنے اپنے اماموں کی طرف رجوع کریں کہ جو میرے امام نے کہا بس وہی صحیح ہے، باقی دوسروں نے کہا وہ غلط ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ سارے امام تو اپنے ہی ہیں، سب مسلمان ہیں، سارے دین کے امام ہیں، ان میں سے کسی ایک امام کو اپنا بنا لینا یہ تو دوسرے اماموں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس لیے جتنے بھی ائمہ کرام گزرے ہیں، ائمہ اربعہ، ائمہ ستہ، کتب ستہ کے مؤلفین اور مسانید کے مؤلفین جنہوں نے دین کی خدمت کی، سب ہمارے امام ہیں، سب کو ہم امام مانتے ہیں، کسی ایک کو نہیں مانتے، سب کو امام مانتے ہیں، سب کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو خاص کر کے دوسرے کی توہین نہیں کرتے۔ انہوں نے جو باتیں کتاب و سنت کے موافق بیان فرمائی ہیں ہم ان سب کو قبول کرتے ہیں۔ بہرحال کتاب نازل ہوئی اختلافات کو حل کرنے کے لیے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف نہیں کیا اس میں یعنی دین میں مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، الَّذِينَ أُوتُوهُ أي الكتاب، جنہیں کتاب عطا کی گئی، فآمن بعض وکفر بعض، چنانچہ بعض لوگ ایمان لائے اور بعض لوگوں نے کفر کیا۔ بنی اسرائیل کے پاس جب کتاب آئی تورات، بعض لوگ ایمان لائے، بعض لوگ انکار کر دیے۔ انجیل جب بنی اسرائیل کے پاس آئی، عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، بعض لوگ ایمان لائے، بعض لوگوں نے کفر کیا۔ تو ایسے ہی پھر آخری کتاب قرآن پاک آئی، بہت سارے لوگ ایمان لائے، بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے، اختلاف کیا۔ تو کتاب دی گئی، کتاب جیسے قرآن پاک کس کے لیے دی گئی تھی؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی مکہ والوں کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے۔ اس وقت مخاطب مکہ کے لوگ تھے سب سے پہلے، پھر دھیرے دھیرے پوری دنیا کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا، سب کے لیے کتاب آئی، بعض لوگ ایمان لائے، بعض لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اختلاف کیا، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ گئیں۔ بینات الحجج الظاہرہ علی التوحید، توحید پر کھلم کھلا دلیلیں، توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر واضح نشانیاں، واضح دلیلیں آنے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ وَمِن مُتَعَلِّقَةٌ بِاُخْتُلِفَا، یہ جو من ہے یہاں من بعدی میں، یہ من متعلق ہے اختلفہ سے، یہاں پر ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور انہوں نے دین میں اختلاف نہیں کیا، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ گئیں۔ بینات
واضح نشانیاں، واضح دلائل و براہین آ گئے. وَهِيَ وَمَا بَعْدَهَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْاِسْتِثْنَاء. وَهِيَ کی ضمیر من کی طرف ہے کہ یہ من اور اس کے بعد کا یہ جو جملہ ہے یہ مقدم ہے استثناء پر. یہ جو استثناء ہے یہاں استثناء سے پہلے ہے فی المعنی، معنی میں. لفظی طور پر تو بعد میں ہے لیکن معنوی طور پر یہ پہلے ہے. یعنی وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور دین میں اختلاف نہیں کیا بعد اس کے کی بینات ان کے پاس آ گئی. مطلب جب کھلی ہوئی دلیلیں آ گئی اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا، مگر ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی. یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہی لوگوں نے بینات کے آنے کے بعد، دلائل کے آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. حالانکہ جب دلیلیں اور حجتیں آ جاتی ہیں پھر اختلاف نہیں کرنا چاہیے، دلیل کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. بغیم من الکافرین بینہم، یہ جو ان لوگوں نے اختلاف کیا یہ کیسے کیا؟ شرکشی کرتے ہوئے، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے. من الکافرین، کافرین کی جانب سے، کفار کی جانب سے سرکشی، زیادتی یا حقد و حسد کرتے ہوئے بینہم، آپس میں. آپس میں آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں بھی جو اختلاف ہے وہ زیادہ ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے یا ایک دوسرے سے بغض کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. حالانکہ جب ہمارے پاس کتاب و سنت کی واضح شاہراہ موجود ہے، کتاب و سنت کی کھلی ہوئی دلیلیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے بعد اختلاف نہیں کرنا چاہیے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیا، جس چیز میں ان لوگوں نے اختلاف کیا، من بیان کے لیے، من الحق، حق سے متعلق، بِإِذْنِهِ، بِإِرَادَتِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے، اپنے ارادے سے اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے ان لوگوں کو ہدایت دی جو لوگ ایمان لائے. اس سلسلے میں ان کی رہنمائی فرمائی جس بارے میں وہ اختلاف کر رہے تھے. من الحق، یعنی حق کی رہنمائی فرمائی، من بیان کے لیے. تو وہ رہنمائی جو ہدایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کا راستہ دکھلا دیا، حق ان کے لیے واضح کر دیا. حق جب ان کے سامنے آیا تو انہوں نے حق کو سر تسلیم خم کر دیا. اور جو لوگ ایمان نہیں لائے، جو لوگ تعصب برتتے ہیں اپنے مذہب کے لیے، اپنے مسلک کے لیے، اپنے امام کے لیے، اپنے دین کے لیے جو لوگ تعصب برتتے ہیں، تو ان لوگوں کے سامنے بھلے دلیلیں موجود ہوں پھر بھی وہ لوگ ان پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہے جو انہیں حق کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے، منع کر دیتا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. ہدایت تو اپنی ہدایت دینا، اللہ جسے اپنی ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی جانب، طریق الحق کی، طریق حق کی طرف اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہدایت دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہدایت میں اور آپ کسی کو نہیں دے سکتے. ہاں، ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی طرف اس کی گائیڈ کر سکتے ہیں، اسے بتا سکتے ہیں یہ حق ہے، لیکن حق کو قبول کروانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کسی، یہاں تک کہ نبی، رسول اور ولیوں کے بھی ان کے پاس بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکیں. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. انبیاء، رسول اور ان کے وارثین کا کام ہے ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا. اس لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انک لتہدی من احببت، ہے کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے ہدایت دینا چاہ رہے تھے لیکن اللہ نہیں چاہ رہا تھا.
انہیں ہدایت نہیں ملی۔ تو ہدایت قرآن پاک میں کتنے معنوں کے لیے ہے؟ 2 معنی کے لیے، ایک ہدایت توفیق ہے اور ایک ہدایت ارشاد ہے۔ ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد ہے۔ یہاں پر ہدایت کس معنی میں استعمال ہوئی ہے اخوان؟ جی ہاں حسن، یہاں پر ہدایت توفیق کے معنی میں کہ توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور لوگوں کی رہنمائی کرنا، ارشاد اور توجیہی کا کام کرنا یہ دعات کا کام ہے، انبیاء کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ توحید مقدم ہے شرک پر۔ پہلے توحید ہے، سب لوگ پہلے مسلمان تھے، سب لوگ ایمان پر تھے، ایک ہی دین پر تھے، اور بعد میں شرک آیا، اور پھر شرک نے جو ہے شرک اور کفر بعد میں پھیلا ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہوئی۔ انبیاء کرام کا دعوت اسلوب بھی ہمیں یہاں معلوم ہوا کہ وہ ترغیب و ترہیب دونوں اسلوب کو اپنی دعوت میں استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اختلافات کا حل اللہ کی کتاب میں ہے، اس لیے اللہ کی کتاب کو ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسے ترجمے کے ساتھ، اسے معنی اور مفہوم کے ساتھ ہمیں اسے پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب اللہ کی کتاب کا فیصلہ آ جائے پھر ہمیں اس پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ بینات کے آنے کے بعد اختلاف کرنا یہ اور زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ سنگین گناہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، تو وہاں پر اس چیز کا خیال رہے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اس لیے ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ ھذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ جی اوپر جو پڑھے